الله الرحمن الرحيم عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه وعنهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها ألينها وأرقها۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین والوں میں اللہ تعالیٰ کے برتن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ارض میں اپنے برتن رکھے ہوئے، خیر کے برتن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر، رحمت اور برکت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ برتن اور کچھ جگہ رکھی ہوئی ہیں۔ وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک بندوں کے قلوب ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوتی ہے۔ وَأَحَبُّهَا أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، اور ان قلوب میں سب سے پسندیدہ قلب وہ ہے جو بہت نرم ہو۔ اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خیر ہوتی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی خیر اور رحمت پورے اس پہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور خصوصی خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے برتنوں میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برتن اللہ کے نیک بندوں کے قلوب ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ڈھونڈنے چاہیے جو صالح بندے ہوتے ہیں۔ اور صالح بندے کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کی اہتمام کرتے ہیں۔ صالح سے مراد اتنا نہیں ہے کہ بس وہ کچھ تسبیحات پڑھ لے، کچھ نوافل پڑھ لے، باقی زندگی جیسے چاہے ادا کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ وہ لوگ جو معاشرے میں خیر پھیلا رہے ہیں اور معاشرے میں جو شر پھیل رہا ہے اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے سب سے بڑے نیک لوگ تو یہی ہوتے ہیں۔ طور پہ معاشرے میں نیک لوگ ان کو سمجھتے ہیں جو الگ تھلگ رہ کے اور تنہائی میں الگ رہتے ہوں معاشرے سے اور وہ اللہ اللہ کرتے ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک نیکی ہوتی ہے، لیکن اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کی جانشین ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو معاشرے میں کام کرتے ہیں اور باطل سے ٹکر لیتے ہیں، اس کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، اور پھر باطل کے سامنے ڈٹنے کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ جن کے قلوب نرم ہوں، اور حدیث شریف کا لفظ یہ ارقّوہا، یعنی نرم اور پتلے ہوں، سخت دل ہوں، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو جتنے زیادہ قلب میں نرمی ہوگی، رقت ہوگی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی خیر اس میں زیادہ ہوگی۔ اگر دل میں قساوت ہے، دل میں سختی ہے، تو جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، خیر سے اور فضل سے وہ شخص دور ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے بندوں کے دل دکھانے سے بہت بچنا چاہیے، بہت اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور طلبہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، مدارس میں، دینی اداروں میں بعض لوگ بہت اللہ والے ہوتے ہیں، بہت، اور لیکن طلبہ ان کی غیبت کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی غیبت کرتے رہیں گے، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے۔ اس کا بڑی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ جو اللہ کے بندوں کو ستاتا ہو یا اس کی غیبت کرتا ہو، اس کی پردہ دری کرتا ہو، اس کو تکلیف دیتا ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں اپنے اساتذہ کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اللہ والا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو، دل دکھایا جا رہا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی خیر اور فضل وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہوتی ہے، تو ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان سے استفادہ کرنا، ان سے دعا کی درخواست کرنا، دعائیں لینا کا اہتمام کرنا چاہیے۔